أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے محمودوں سے انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، بس اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ کسی کو جبر اسلام میں داخل نہ کرو۔ اسلام کی حقانیت واضح روشن ہو چکی، اس کے دلائل اور برامین بیان ہو چکے ہیں، پھر کسی پر جبر اور زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جسے اللہ رب العزت ہدایت دے گا، جس کا سینہ کھلا ہو، دل روشن اور آنکھیں بنیا ہوں گی، وہ تو خود بخود اس کا والا اور شیدا ہو جائے گا۔ ہاں، اندھے دل والے، بہرے کانوں والے، پھوٹی آنکھوں والے اس سے دور رہیں گے۔ پھر انہیں اگر جبرن اسلام میں داخل بھی کیا تو کیا فائدہ؟ کسی پر اسلام کے قبول کرانے کے لیے جبر اور زبردستی نہ کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ کے مشرکہ عورتیں جب انہیں اولاد نہ ہوتی تھی تو نظر مانتی تھی کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اسے یہود بنا دیں گے، یہودیوں کے سپرد کر دیں گے۔ اسی طرح ان کے بہت سے بچے یہودیوں کے پاس تھے۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور اللہ کے دین کے انصار بنے، یہودیوں سے جنگ ہوئی اور ان کی اندرونی سازشوں اور فریب کاریوں سے نجات پانے کے لیے سرور علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ بڑے نذیر کی یہودیوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس وقت انصاریوں نے اپنے بچے جو ان کے پاس تھے ان سے طلب کیے تاکہ انہیں اپنے اثر سے مسلمان بنا لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جبر اور زبردستی نہ کرو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کے قبیلے بنو سالم بن عوف کا ایک شخص حسینی رضی اللہ تعالی عنہ نامی تھا، جس کے 2 لڑکے نصرانی تھے اور خود مسلمان تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان لڑکوں کو جبرن مسلمان بنا لوں، ویسے تو وہ عیسائیت سے ہٹتے نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری اور ممانعت کر دی، اور روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ نصرانیوں کا ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کے لیے کشمش لے کر آیا تھا، جن کے ہاتھوں پر دونوں لڑکے نصرانی ہو گئے تھے۔ جب وہ قافلہ جانے لگا تو یہ بھی جانے پر تیار ہو گئے۔ ان کے باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا اور کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اسلام لانے کے لیے کچھ تکلیف دوں اور جبرن مسلمان بنا لوں، ورنہ پھر آپ کو انہیں واپس لانے کے لیے اپنے آدمی بھیجنے پڑیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غلام اسبق نصرانی نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اس پر اسلام پیش کرتے، وہ انکار کرتا۔ آپ کہہ دیتے کہ خیر تیری مرضی۔ اسلام جبر سے روکتا ہے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت ان اہل کتاب کے حق میں ہے جو فسخ اور تبدیل تورات اور انجیل سے پہلے دین مسیح اختیار کر چکے تھے، اور اب وہ جزیہ پر رضامند ہو جائے۔ بعض اور کہتے ہیں آیت قتال نے اسے منسوخ کر دیا۔ تمام انسانوں کو اس پاک دین کی دعوت دینا ضروری ہے، اگر کوئی انکار کرے تو بے شک مسلمان اس سے جہاد کریں گے۔ جیسے ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ ان قریب تمہیں اس قوم کی طرف بلایا جائے گا جو بڑی لڑاکا ہے، یا تو تم اس سے لڑو گے یا وہ اسلام لائیں گے۔ اور جگہ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کر، اور جگہ ہے کہ ایماندار اور اپنے آس پاس کے کفار سے جہاد کرو، تم میں وہ گھر جائے، اور یقین رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔
صحیح حدیث میں ہے تیرے رب کو ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت کی طرف گھسیٹتے جاتے ہیں، یعنی وہ کفار جو میدان جنگ سے قیدی ہو کر توق اور سلاسل پہنا کر یہاں لائے جاتے ہیں، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کا زہر باطن اچھا ہو جاتا ہے، وہ جنت کے لائق بن جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔